ڈاکٹر لال خان صاحب یہی سوال آپ سے. میرے خیال میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہ مفادات چاہے قومی ہوں چاہے ملکی ہوں، میرے خیال میں ملکی اور قومی مفادات صرف اس ملک یا اس قوم کے حکمران طبقے کے مفادات ہوتے ہیں. وہ قومی اور ملکی مفادات قطعاً محنت کش طبقے اور عوام کے مفادات کو ریفلیکٹ نہیں کرتے، ان کی عکاسی نہیں کرتے. اور ان ریالٹی دیکھا جائے تو حکمران طبقے کے مفادات اور محنت کش طبقے کے مفادات جو ہیں وہ مسلسل آپس میں متصادم رہتے ہیں. اور اسی لیے ایک طبقاتی سماج میں طبقاتی کشمکش، چاہے وہ امریکن سماج ہو چاہے وہ پاکستانی سماج ہو، مسلسل جاری رہتی ہے. کبھی وہ آگے جاتی ہے کبھی وہ پیچھے جاتی ہے. اس طبقاتی کشمکش کو روکنے کے لیے حکمران طبقات مختلف طریقے، مختلف نان ایشوز کو، مختلف جبر کو استعمال کرتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ امریکن امپیریلزم جو ہے، امریکی استعمار جو ہے، یہ 20ویں صدی کے مینلی دوسرے ہاف میں ڈیولپ ہوا. اس سے پہلے 16 سینچری میں جو کولیپس ہوا ہسپانوی استعمار جو تھا، پھر برٹش امپیریلزم رائز ہوا، اس کا کولیپس ہوا. پہلے تو ہم دیکھیں کہ امریکن رولنگ کلاس جو ہے اس کی اس وقت کیفیت کیا ہے. اس وقت امریکہ کا $2 ٹریلین کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے. امریکہ جو ہے وہ $14 ٹریلین کا نیشنل کریڈٹ اور نیشنل ڈیپٹ کا شکار ہے، جو 200 سالہ تاریخ میں امریکہ میں نہیں ہوا. یہ پہلی بار آیا ہے. اور جیسے خود فائنینشیل ٹائم نے کہا تھا کہ جو یہ کریڈٹ کرنچ ہے، جو کریش ہوا ہے، دس از اے بگر ایونٹ، بڑا واقعہ ہے دیوار برلن کے گرنے اور سوویت یونین کے ٹوٹنے سے. اس طرح آج ہم دیکھیں کہ امریکہ کی کنڈیشن کیا ہے. یہ جو امریکن اکنامک کرائسس ہے، یہ اس کی آئیڈیالوجی میں، اس کی نیشن سٹیٹ کے نظریے میں کیسے ریفلیکٹ کر رہا ہے. مثلا پچھلے 20 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے 3 آئیڈیالوجیکل چینجز کیے. جو 89 میں سوویت یونین کولیپس کے وقت فوکویاما کا تھیسس تھا اینڈ آف ہسٹری، وہ فیل ہوا 97 میں. پھر سیموئل ہنٹنگٹن کا تھیسس آیا کلیش آف دا سویلائزیشن. اب جو اوباما نے اسپیچ کی ہے کائرو میں، اس میں اس نے واضح طور پہ ریجیکٹ کیا کلیش آف سویلائزیشنز کو اور ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. آپ دیکھیں کہ جو قدیم سماج تھوڑی سی میں معافی چاہتا ہوں، شیخ رشید صاحب لائن پر ہیں، ان سے ذرا گفتگو کرنی ہے. شیخ رشید صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. جی آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ امریکہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے. چنانچہ آپ کی نظر بھی اسی موضوع پر چاہیے. دیکھیں جی، آج کی دنیا میں دوستی جو ہے انٹرنیشنلی وہ ایک مفاد کا نام ہے. اس میں کوئی ڈپلومیسی یا کوئی اور معاملات جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے. جب امریکہ کا مفاد یہاں ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، اور جب اس کا مفاد پورا ہو جاتا ہے تو وہ یہاں سے اپنا انٹرسٹ اٹھا لیتا ہے اور اپنے سارے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے. اور جو کچھ افغانستان میں ہوا اور اس کے بعد جس طرح اس نے آنکھیں چرائیں، اور آج پھر وہ آنکھیں اس لیے ملا رہا ہے کہ اس کی ہزاروں فوجی وہاں موجود ہیں، اور جیو پولیٹیکلی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بغیر وہ یا ایران کے بغیر وہاں نہیں کنٹینیو کر سکتے. تو آج اس کا مفاد ہے تو وہ 1.5 بلین بھی دے رہا ہے، اور جب اس کا مفاد ختم ہو جاتا ہے پھر سارے جو سینکشنز آ جاتی ہیں اور سارے جو پائپ لائن میں امداد ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے، اور ایون F-16 کے جو پرزے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ملتے. سو امریکہ کی دوستی بھی کوئی ایسی دوستی نہیں ہے کہ جو صرف اپنی جو ہمارے لیے ہو. میرا خیال ہے وہ صرف اور صرف اس کے اپنے لیے ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم کیسی پالیسی کو جنم دیتے ہیں. اب جبکہ انڈیا کی جیب میں انڈیا جو ہے وہ بھی امریکہ کی پاکٹ میں آ چکا ہے اور امریکہ کی جیب کی گھڑی بن چکا ہے. اور آج کی دنیا کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسئلہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے ایکوالٹی کے بنیاد پر جو تعلقات جنم پائے ہیں اور جس طرح اس نے انڈیا کو اٹھایا ہوا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، آپ نے اپنے نقطہ نظر کے بارے میں ہمیں بتایا. جی ڈاکٹر لال خان. تو آئیڈیالوجیکل شفٹ امریکن امپیریلزم کی یہ بیسیکلی ریفلیکٹ کرتی ہیں اس سرمایہ دارانہ نظام کے اس گہرے بحران کا جس سے نکلنے کا ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا. اب کتنا بیل آؤٹ کر لیں گے؟ امریکہ کو بیچ دیں گے تو امریکہ کا گراس نیشنل ڈیٹ جو ہے وہ پھر بھی پورا نہیں ہوتا. اب اس کنڈیشن میں جب بھی جیسے کوئی خونخوار درندہ زخمی ہو جاتا ہے، اس طرح کوئی سامراج جب تاریخ میں زخمی ہو جاتا ہے تو وہ پھر جارحیت کی طرف آگے بڑھتا ہے.
اور ہمارے حکمرانوں کا بیسک مسئلہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو سرمایہ ہیں، کیونکہ یہاں ہمیشہ چاہے فوجی جرنیل ہو چاہے سیاستدان ہو، اصل مسئلہ ہے کہ جس پر سرمایہ ہے وہ اقتدار میں آ سکتا ہے، غریب آدمی نہیں آ سکتا جب تک سوشلسٹ ریولوشن نہیں آتا۔ اب اس کنڈیشن میں اس سرمایہ کے مفادات ہمیشہ جڑے رہیں گے امریکن مفادات کے ساتھ، اور اس وجہ سے یہ لوگ کبھی واضح اینٹی امریکن پوزیشن نہیں لے سکتے، اور اس وجہ سے یہاں استحصال ہوتا رہے گا۔ ہر ایک ڈالر جو یہاں آتا ہے یہاں سے $14 واپس لے کے جاتا ہے۔ اتنا بڑا ایکسپلائٹیشن امپیریلزم کا، اور وہ ایکسپلائٹیشن جو ہے اس کو آپ دوستی کہہ سکتے ہیں یا دشمنی کہہ سکتے ہیں، آپ کی گفتگو میں بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف ابھی کچھ دیر بعد میں ہوگا۔ لیاقت الرور صاحب، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ امریکہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، اس لیے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، اور امریکہ کسی بھی مسلمان ملک کو نیوکلیئر پاور نہیں جانے دینا چاہتا۔ آپ اس کے بارے میں جی کہ ملک توڑنا چاہتا ہے یا نہیں توڑنا چاہتا یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جو اس وقت ریجن میں ایک تھیوری یا حکمت عملی بالکل واضح ہے کہ اشتراکی نظام ناکام ہوا، اور اس کے بعد یہ سرمایہ دارانہ یا کیپٹلزم جو ہے کہ وہ بھی زوال پذیر ہے، اس کو مصنوعی سہارے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس خطے میں مستقبل میں چین جو ہے وہ ایک بڑی معاشی طاقت اور علاقے میں ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو امریکن ڈیزائن یا ان کی دلچسپی ہے وہ اس ریجن کے اندر ہے۔ اب اس ریجن میں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے کہ بھارت کے پاکستان کی وجہ سے بھی خاص مقاصد ہیں، چین کی وجہ سے بھی جو اس کے معاملات ہیں وہ بھی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ امریکہ سے زیادہ قریب ہوتا چلا گیا ہے اپنے مفادات کی وجہ سے۔ اب امریکن جو چیزیں نظر آتی ہیں کہ بھی افغانستان، پاکستان اور ایران کے اندر اگر جو قرب موجود تھا اس کو نفرت میں تبدیل کر دیا جائے، اسی وجہ سے یہ ٹارگٹس واضح ہو کے ابھر کے سامنے آتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، پاکستان ایک ایسی ان گورنیبل سٹیٹ بن جائے کہ جس میں افراتفری ہو، لسانیت ہو، علاقائیت ہو، فرقہ واریت ہو۔ یہ امریکہ کے ڈیزائنز ہیں، اسرائیل کے اپنے مقاصد ہیں، انڈیا کے اپنے مقاصد ہیں۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس ریجن میں جو حکمت عملی ہونی چاہیے وہ ایک آزاد پاکستان کی ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ ابھی حکمت عملی کی طرف انشاءاللہ بھی آئیں گے۔